یہ بات ہے اس دن کی جب یہ زمین جس پر ہم اتنے سکون سے چلتے ہیں باغی ہو جائے گی۔ یہ بات ہے اس لمحے کی جب انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دے گی اور ہر طرف صرف ایک ہی سوال گونجے گا، آخر اس زمین کو ہو کیا گیا ہے؟ یہ پہاڑ، یہ عمارتیں، یہ سب تاش کے پتوں کی طرح کیوں گر رہے ہیں؟ یہ بات ہے اس گھڑی کی جب خاموشی ٹوٹے گی، جب یہ مٹی، یہ پتھر اور یہ زمین گواہ بن کر بول اٹھے گی۔ یہ کہانی ہے سورۃ الزلزال کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزلزال کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں، لیکن اکثر کے مطابق یہ مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن اسے سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کی سوچ کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت اور آج بھی انسان کی فطرت تھی کہ وہ چھوٹی نیکیوں اور چھوٹے گناہوں کو معمولی سمجھتا تھا۔ ارے بس ایک کھجور کسی غریب کو دینے سے کیا ہوگا؟ اتنی چھوٹی سی نیکی کا کیا ثواب؟ یا پھر بس ایک چھوٹا سا جھوٹ ہی تو بولا ہے، کسی کا دل ہی تو دکھایا ہے، اس پر کیا سزا ملے گی؟ لوگ قیامت کے دن کو بہت دور سمجھتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ جو کچھ وہ چھپ کر کرتے ہیں وہ زمین کے سینے میں دفن ہو جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے چھپ جاتا ہے۔ تب اللہ نے یہ سورت نازل کر کے انسان کو جھنجھوڑ دیا۔ اللہ نے بتایا کہ جس زمین پر تم گناہ کر کے اتراتے ہو وہی زمین کل تمہارے خلاف ثبوت بن کر کھڑی ہوگی۔ یہ سورت ایک وارننگ تھی کہ حساب موٹا موٹا نہیں ہوگا بلکہ باریک بینی پر ہوگا۔ آئیے اس خوفناک مگر حقیقت پر مبنی منظر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی۔ لفظ زلزلہ کا مطلب صرف معمولی جھٹکا نہیں ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں زلزلہ آتا ہے تو صرف وہی علاقہ ہلتا ہے، لیکن اس دن پوری کی پوری زمین، امریکہ سے لے کر ایشیا تک، سمندر سے لے کر پہاڑوں تک ایک ساتھ ہلا دی جائے گی۔ تصور کریں، وہ زمین جو کروڑوں سالوں سے ساکن تھی وہ اچانک ایسے ہلے گی جیسے کوئی جانور اپنی پیٹھ سے بوجھ اتارنے کے لیے ہلتا ہے۔ کوئی عمارت، کوئی بنکر، کوئی سیف ہاؤس نہیں بچے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی۔ زمین کے اندر کیا ہے؟ ہزاروں سالوں سے دفن مردے، پرانے خزانے، سونا چاندی، سب باہر آ جائے گا۔ سوچئے، اس دن لوگ سونے کے ڈھیر دیکھ کر کہیں گے، اسی کے لیے میں نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا، اسی کے لیے میں نے چوری کی تھی۔ مگر اس دن کوئی اس سونے کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیونکہ جان بچانا مشکل ہوگا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ انسان جو ہمیشہ سائنس اور منطق ڈھونڈتا تھا وہ اس دن پاگلوں کی طرح چلائے گا، یہ رکتی کیوں نہیں؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ دہشت ہوگی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی کیونکہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ آج ہم سمجھتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرے ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس دن یہ مٹی، یہ فرش، یہ دیواریں بول پڑیں گی۔ زمین کہے گی، یا اللہ، فلاں دن فلاں وقت اس شخص نے میرے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تھی، یا پھر یا اللہ، اس نے میرے اوپر کھڑے ہو کر شراب پی تھی اور لوگوں پر ظلم کیا تھا۔ زمین کا چپا چپا ایک ریکارڈر ہے جو اس دن پلے ہو جائے گا۔ آیت 6، 7 اور 8۔ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ پھر فیصلہ سنایا جائے گا۔ لوگ الگ الگ ٹولیوں میں آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائے، تو جس نے ایک ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔
जर्रा क्या है? एक एटम, फूल का वो छोटा सा जर्रा जो सूरज की रोशनी में उड़ता हुआ नजर आता है। इतनी छोटी सी नेकी भी जाया नहीं होगी और इतना छोटा सा गुनाह भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस। इस सूरत की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे आधा कुरान कहा है। जामे तिर्मिजी हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल जिलजाल निस्फ यानी आधे कुरान के बराबर है। क्यों? क्योंकि कुरान का आधा हिस्सा दुनिया के अहकाम है और आधा हिस्सा आखिरत और क़यामत का जिक्र है, और ये छोटी सी सूरत पूरी आखिरत का नक्शा खींच देती है। एक बहुत प्यारा वाकया सुनिए। एक मर्तबा एक देहाती यानी बद्दू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मुझे कुरान पढ़ाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सूरतुल जिलजाल पढ़ाई। जब आप आखिरी आयत पर पहुंचे, जर्रा बराबर नेकी और जर्रा बराबर बुराई, तो वो देहाती खड़ा हो गया और अर्ज की, रसूल अल्लाह, क्या मेरा रब जर्रा जर्रा का हिसाब लेगा? वो शख्स वहां से चला गया। रसूल अल्लाह मुस्कुराए और सहाबा से फरमाया, ये छोटा सा आदमी फकीह बनकर वापस जा रहा है। सिर्फ 8 आयतों ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। आज जब हम ये वीडियो देख रहे हैं, सूरतुल जिलजाल हमें 3 बड़े सबक देती है। हम आजकल अपनी इंटरनेट हिस्ट्री और डिलीट किए गए मैसेजेस से डरते हैं, लेकिन याद रखें, जमीन की हार्ड ड्राइव कभी डिलीट नहीं होती। जहां आप खड़े हैं वही जमीन आपकी गवाह है। इसलिए तन्हाई में भी गुनाह करने से पहले सोचें कि ये कमरा कयामत के दिन चीख चीख कर गवाही देगा। कोई नेकी छोटी नहीं। कभी किसी रास्ते से पत्थर हटाना, किसी को पानी पिलाना या किसी को मुस्कुराकर देखना, इसे छोटा मत समझें। हो सकता है वही जर्रा बराबर नेकी कयामत के दिन आपका पलड़ा भारी कर दे। कोई गुनाह मामूली नहीं। सिर्फ एक बार ही तो देखा था, सिर्फ 1 रुपया ही तो मारा था। सिर्फ 1 रुपया मारा था। ये सोचना छोड़ दें, अल्लाह का हिसाब एक्सेल शीट से भी ज्यादा दुरुस्त है। हर छोटी चीज गिनी जा रही है। सूरतुल जिलजाल हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए आई है, ताकि जब असल जल्जला आए तो हम घबराएं नहीं, बल्कि हमारे पास नेकियों का वजन हो। अपने दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि आज मुझे अपने जर्रे जमा करने हैं, खैर के जर्रे। अगर आपको इस सूरत की ये सिनेमैटिक तफसीर पसंद आई है तो इस पैगाम को आगे फैलाएं, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी सदका जारिया है। क्या आप चाहते हैं कि हम कुरान पाक की हर सूरत पर इसी तरह तफसीली वीडियो बनाएं? तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हमें क़यामत की रुसवाई से बचाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।